सिविल स्टडी स्टूडियो में अपनी कहानी अपनी ज़बानी में छाले। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान मिस्टर नोमान नियाज़ होते हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी लॉ की डिग्री कंप्लीट की हुई है। आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे डिग्री हासिल की, उन्होंने क्या क्या फेस किया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नोमान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी नाजरीन को, सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नोमान नियाज़। I have recently completed my law degree. I have recently graduated from मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला, और अभी मैं इनरोल हुआ हूँ सिंध बार काउंसिल में। तो अगर मैं अपने बुनियादी तालीम के हवाले से मेरे दोस्तों को बताऊँ तो मेरी बुनियादी तालीम जो है वो हाला ओल्ड से ही है। मैंने हाला ओल्ड KG से जो है अपनी बुनियादी तालीम हासिल की, जिसके बाद मैट्रिक तक की जो मेरी तालीम है वो मैंने शहीद मोहम्मद असलम मेमन गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हाला ओल्ड से हासिल की। जिसके बाद फर्स्ट ईयर और इंटर के हवाले से मैं सरवरी इस्लामिया कॉलेज जो हाला का है वहाँ से मैंने जो है इंटर कंप्लीट की। जिसके बाद अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन की है मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला न्यूज़। तो अभी सुना है आप टीचिंग भी करते हो। जी जी बिल्कुल। उनके बारे में कुछ सवाल कुछ बताइए। जी जी बिल्कुल। असल में मैंने पहले तो वहाँ से जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला लॉ कॉलेज से, और वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम पढ़ाया भी है। और उसके बाद मुझे 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, मैं फेसबुक पे एक पेज भी चला रहा हूँ, लीगल टॉक विद नोमान नियाज़ के नाम से, जहाँ पर मैं लॉ से रिलेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वहाँ पर शेयर करता हूँ, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं, जो कि सभी नाजरीन को, सभी देखने वालों को मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप एक बार इस पेज पर लाजमन जाएं और वहाँ पर देखें। अगर आपको वो मटेरियल इंफॉर्मेटिव लगता है तो काइंडली फॉलो एंड लाइक माय पेज। चलो ठीक है, वो तो कर देंगे, पर आपके फॉलोअर की पेज क्या है, उसकी रीच क्या आ रही है अभी तक? तो मेरा 1.2 जो है के नज़दीक जो है मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। हमारे पास इतने नहीं है, आपके पास है। चलो ठीक है। तो आप लॉ में हैं, तो उसके हिसाब से आईने पाकिस्तान के हुकूक, हमें पाकिस्तान की मतलब क्या? अच्छा, आईने पाकिस्तान से मुराद यहाँ पर आप 1973 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास पहले भी 2 आइन आ चुके हैं। तो अगर हम 1973 के आईने पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर चैप्टर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स का, जो कि आर्टिकल 8 से शुरू होता है, आर्टिकल 28 पर ख़त्म होता है, जिसमें अवाम के हुकूक बताए गए हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके हुकूक बताए गए हैं। अब मैं मुख्तसरन आपको उनका हवाला दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उनमें से एक आर्टिकल पर भी ज़्यादा अगर मैं टाइम लूँ तो 1-1 घंटा लगेगा एक आर्टिकल पे। तो अगर मैं बात करूँ उन पे मुख्तसरन, तो जैसे प्राइवेसी ऑफ होम, आपके घर की प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि स्टेट आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस आपको ये बताएगी कि मैंने आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया है, आपको वो अपने मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी कि जज के पास पेश किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे स्लेवरी, फोर्स लेबर, जैसे बच्चों से मजदूरी करवाना, उनसे फोर्स लेबर करवाना, ज़बरदस्ती काम करवाना, जैसे अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चा है उनसे माइन में या फिर फैक्ट्री में काम करवाना, जो कि आइन के खिलाफ है। अगर कोई भी शख्स ऐसा कोई काम करता है तो वो आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहा है। या फिर अगर हम बात करें उसके बाद डबल पनिशमेंट, किसी शख्स के खिलाफ एक FIR लॉन्च हुई, उसको 2 बार उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एक बार पनिशमेंट होगी उसकी, उसके बाद दोबारा उसको उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जैसे हमारे पास और अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, कि आप अगर आवाम चाहे तो वो असेंबल हो सकती है पीसफुली, हथियार ना हो उनके पास, पीसफुली असेंबल हो सकती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, किसी भी पब्लिक प्लेस में। या अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, कि कोई भी शख्स अगर गवर्नमेंट की जॉब में नहीं है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है।
یا ہم بات کریں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ کا جو رائٹ ہے ہر شخص کے لیے وہ موجود ہے. ہاں لیکن ان ممالک کے خلاف نہیں بات کرے گا جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں. جیسے چائنا پاکستان کا دوست ممالک ہے تو اس کے خلاف بات نہیں کرنی, ادروائز فریڈم آف اسپیچ ہر شہری کے پاس موجود ہے. یا پھر اگر ہم بات کریں مذہب کے حوالے سے کہ ہر شخص کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتا ہے. ہاں لیکن کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کسی دوسرے مذہب والے بندے کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی ریلیجیس سیریمنی میں پارٹیسپیٹ کرے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. تو اچھا لاسٹ جو آرٹیکل ہے, کیونکہ میں مختصراً بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ آرٹیکل ہے اور ٹائم اتنا زیادہ آپ کے پاس نہیں ہے, تو اچھا ایک اور آرٹیکل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن, کہ وہ معاملات جو کہ عوام کے حوالے سے ہیں ان میں عوام کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو ان پبلک امپورٹنس کے معاملات کے بارے میں اسٹیٹ کا یہ کام ہے یا ان اداروں کا جن کو یہ کام دیا گیا ان کا کام ہے کہ وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن پرووائڈ کریں ان کو عوام کو ان حوالے سے. یا پھر اگر ہم بات کریں جو آرٹیکل 28 ہے جس کے تحت جو ہے جو بھی پاکستان میں قومیں رہتی ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے لینگویج کو, اپنے کلچر, اپنے اسکرپٹ کو محفوظ کر سکتی ہیں. تو یہ کچھ حوالہ ہے. اچھا اور بھی زیادہ ان میں باتیں آتی ہیں لیکن کیونکہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے تو میں مختصراً یہی آرٹیکلس آپ کو بتا رہا ہوں. جی نعمان, آپ نے آج تک کتنے کیسز لڑ چکے ہیں؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی ریسنٹلی انرول ہوا ہوں سندھ بار کاؤنسل میں, تو میں نے اتنے زیادہ کیسز, میں ابھی آپ کو بڑی بات کر کے بتاؤں گے میں نے بہت زیادہ کیسز لڑے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7-8 کیسز میں نے ابھی تک کیے ہیں کیونکہ ابھی میں انرول ہوا ہوں. ہاں لیکن میں جس فرم میں ہوں اس فرم میں 5 سال تک میں رہا ہوں. میں اپنے فادر کے فرم میں رہا ہوں. میرے فادر بھی بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہیں, ان کی 35 سال تک کی پریکٹس ہے, نیاز حسین بھٹو. تو وہ ایون 2005 میں کراچی بار ایسوسی ایشن میں ایم ایم سی کے وننگ کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں. پھر یہاں پر آئے وہ تو یہاں پر ڈسٹرکٹ بار پٹیالہ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, 5 سال ان کے ساتھ میں نے پریکٹس جو ہے وہ, کیونکہ آفس والا سارا کام میں نے کیا ہے, ڈرافٹنگ وغیرہ سارا میں کرتا ہوں, ہائی کورٹ کی جو ہے سیشن کورٹ کی جو کیسز ہوتے ہیں وہ سارے میں ڈرافٹ کرتا ہوں. تو وہ مجھے ایکسپیرینس ایک ہے. باقی 7-8 کیسز جو ہے میں نے کانٹیسٹ کیے ہیں. اچھا, تو مطلب ابھی جو ذکر کریں اپنے فادر کا پہلے آپ نے نہیں بتایا. ہاں تو آپ اگر پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. چلو ٹھیک ہے, وہ تو ہوتا رہے گا. تو آپ لا کی فیلڈ میں کیسے انٹر ہوئے؟ آپ کا وہ بچپن سے یہ ارادہ تھا کہ؟ اصل میں میرا جو لا کی فیلڈ میں جو میں انٹر ہوا تو فرسٹ آپشن میرا لا نہیں تھا. میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, میرے مدر کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. جی جی. تو میں نے اس میں کافی محنت بھی کی تھی لیکن کچھ ریزنس کی وجہ سے, جینوئن ریزن کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر پایا. تو پھر سیکنڈ آپشن, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جیسے پہلے بھی کہ میرے والد صاحب اس فیلڈ میں ہیں, تو اس وجہ سے مجھے انٹرسٹنگ لگا, لا کی فیلڈ مجھے انٹرسٹنگ لگی. تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پر میڈیکل میں نہیں ہوتا تو میں جو ہے سیلف پہ نہیں جاؤں گا میڈیکل میں, اور سیکنڈ آپشن لا کا چوز کروں گا. تو پھر اس حوالے سے, اس وجہ سے جو ہے میں دوبارہ جو ہے اس فیلڈ میں نہیں گیا میڈیکل میں, اور میں لا کی فیلڈ میں آ گیا. لیکن اگر اب میں سوچتا ہوں تو یہ جو میرا ڈیسیشن تھا یہ بہت اچھا ڈیسیشن تھا, کیونکہ جیسا دماغ, جیسے کمیونیکیشن اسکلز, جو چیزیں میں نے اس فیلڈ سے سیکھی ہے, قانون جو چیزیں ہیں, جو کیونکہ قانون ہر ڈپارٹمنٹ پہ اپلائی ہوتا ہے, تو جو مجھے یہاں سے نالج ملی ہے شاید وہاں سے میڈیکل فیلڈ سے نہیں ملتی, کیونکہ میڈیکل بھی ہمارے پاس ہے, میڈیکل جورسپروڈنس, تو اس میں ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں, زخموں کے قسم, انجری کے قسم, یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیکل ٹرمینولوجی, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میڈیکل جورسپروڈنس کی کتاب ہے اس میں موجود ہے, تو وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسا ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ میں نہ جا کر بھی میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہوں, لا کی فیلڈ میں. اچھا, تو ارننگ کیا ہے ویسے لا کی فیلڈ میں؟ اچھا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے وکیل پر. اگر وکیل قابل ہے, کمپیٹنٹ ہے, تو اس کے پاس آپشنز ہیں, جیسے کہ وہ پریکٹس تو کر سکتا ہے پرائیویٹ پریکٹس,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اچھا ایک ٹیچر ہے, اچھی اس میں کوالٹی ہے, آرٹیکولیٹ ٹیچر جس کو ہم بولتے ہیں کہ اس کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ آرٹیکولیٹ ہے, ویل اسپوکن ہے, اچھا بولتا ہے, تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے, اکیڈمی وغیرہ کھول سکتا ہے یا کسی اکیڈمی میں جا کر وہ ٹیچنگ بھی کر سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس کی خود کی ایجوکیشن جو ہے, اس کی خود کی نالج جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا, اس کی ارننگ بھی ہو جائے گی. اور آگے چل کر اگر وہ شخص جو ہے وہ چاہے تو وہ, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ 2 سال کا ایکسپیرینس پھر آپ دوسری ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اب یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ آفٹر دی انرولمنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں, آفٹر دی گریجویشن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا ایگزام بھی دے سکتے ہیں. اچھا, تو یہ بہت ایک اچھا آپشن ہے. تو اگر آپ اور کچھ نہیں بھی کرتے تو اس کی تیاری کریں, اور آپ انشاءاللہ جوڈیشری کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کی اچھے سے تیاری کریں گے تو آپ جج بھی بن جائیں گے. اور دوسرے آپشنس بھی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم درکار ہے. جیسے کہ اگر 2 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو پھر پبلک پروسیکیوٹر, سرکاری وکیل کی پوسٹیں آتی ہے, اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں, یا پھر بینکس وغیرہ رکھتی ہیں وکیلوں کو, میونسپل کمیٹیاں رکھتی ہیں وکیلوں کو, تو دیر آر ملٹیپل آپشنس. اچھا, تو ویسے آپ کا گول کیا, آپ کا فیوچر کیا ہے؟ میرا فیوچر کا جو ایمبیشن ہے انشاءاللہ العزیز میں اس پر محنت کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرا جو گول ہے, میرا جو ایمبیشن ہے وہ ہے کہ میں انشاءاللہ جج بنوں گا انشاءاللہ. تو مطلب آپ کا جو گول ہے وہ جج ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اب اگر آپ لا کے حساب سے ہمارے ویورز کو کچھ نالج یا کچھ میسج دینا چاہو تو جی بالکل بالکل. میرا اپنے دوستوں سے, اپنے ناظرین سے یہی ایک میسج ہے, یہی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ لا کے حوالے سے زیادہ کچھ نالج حاصل نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن کم سے کم آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کا معلوم ہونا لازم ہے, جو کہ آئین پاکستان 1973 آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور کم سے کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, جیسے کہ ہمارے فیلڈ میں یہ کہا جاتا ہے, ہمارا لیگل میگزم ہے ایک کہ اگنورنشیا جورس نان ایکسکیوزڈ, یعنی کہ اگنورنس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز. آپ کوئی جرم کر کے, کوئی اوفینس کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اوفینس ہے. تو کم سے کم آپ کو یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ کون سا عمل آپ کا, کون سا ایکٹ ایک اوفینس ہے, ایک جرم ہے, اور کون سا ایکٹ ایک اوفینس نہیں ہے. تو کم سے کم آپ کو آپ کے بنیادی حقوق اور یہ پتہ ہونا لازم ہے کہ کون سا ایکٹ جرم ہے اور کون سا ایکٹ جرم نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ویورز. آج آپ نے دیکھا ہمارے مسٹر نعمان نے بہت کچھ نالج دی ہم کو, مجھے بھی دی, آپ کو بھی دی. تو ہم یہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, دوبارہ بھی آئیں گے ہم دوسرے انٹرویو کے ساتھ.